فقیر کے پاس جا کے کہتی ہوں یہ لو جھاڑو، میں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے، صرف اتنے چھوٹے سے ایریا پہ جھاڑو لگاؤ اور یہ تمہارا نوٹ ہے، تم 100 روپے اپنی روٹی خود کھاؤ تاکہ تمہاری ڈگنیٹی، خود داری، خود کا درجہ. کہتا ہے جواب سنیں، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، بھنگی نہیں ہوں. Assalamu alaikum khawateen و حضرات, welcome to the new episode of the podcast Back to Basics. I'm your host Muhammad Naeem Sikandar and today I have been joined by co-host Muhammad Imran Noshad. And آج ہم نے جس گیسٹ کو دعوت دی ہے, she is senior trainer and a consultant at Carnelian. She is also the founder of School of Leadership and she has some amazing experience in personal development, emotional intelligence. I know these are very difficult terms to understand and we're going to dissect each one of that during the conversation. Welcome for being part of our podcast, Mrs. Shireen Naqvi Saiba. Kaisi hain aap? Thank you, very well, and thank you for having me. It's quite an experience to be here. Thank you, ma'am. Ma'am, I said senior trainer and consultant at Carnelian. So what specific subjects you cover during your trainings in these organizations? Mostly these are regarding organizational development and personality grooming, character development, all that are concerned with people working more happily together, being more productive, living a more meaningful life. So personal development is working on the people themselves to grow them. In what capacity? In capacity of confidence, motivation. There is working with others, دوسروں کے ساتھ مل کے کیسے کام کرنا ہے, اپنے کام کی قدر, اس کی کوالٹی میں کمپرومائز نہیں, اس کو انجوائے کرنا تاکہ اپنی روزی کو حلال بنائیں, ورنہ اگر آپ کا دل ہی نہیں ہے کام میں تو سوچ لیں کیا کوالٹی نکلے گی. Exactly. So how you came into this whole training and I, because people think of that as a corporate training sector. So how your journey started? Like if I were to ask you how your early life and how your early education looks like. So if you can shed some light on that. How I came into, let me start from the education تو پھر بہت لمبا ہو جائے گا. کہ میرے بچے ہو چکے تھے, میں ان کو اسکول چھوڑتی تھی, میرے پاس 4 گھنٹے فارغ تھے, تو مجھے ایک جگہ پتہ چلی, ظہیر کدوائی کراچی میں ایک بہت بڑے نام ہے. انہوں نے ہم لوگوں نے BBC کمپیوٹرز لے کے آئے تھے یو کے سے, ایکارن کمپیوٹرز ان کا نام تھا, اور ہم اس میں سے ایجوکیشن میں سکھاتے تھے کہ ایجوکیشن میں جیسے پین پینسل استعمال کرتے ہیں, کمپیوٹرز کیسے استعمال کرتے ہیں. وہ آئی واز جسٹ اے سیکریٹری دیر, میں فائلنگ کرتی تھی. اور یہ پھر ظہیر کدوائی نے مجھے دیکھا کہ میرے میں ٹریننگ کا پوٹینشیل ہے, تو انہوں نے مجھے اس لائن پہ لگا دیا. آئی انجوائڈ اٹ. آئی واز ٹریننگ گورنمنٹ آفیشل, اسکول ہیڈس, اینڈ دس ٹیک می آن ٹو. پھر میں نے چھوڑ دیا وہ, کیونکہ میں اپنا MBA کرنے چلی گئی. میرے بچے جب بڑے تھے تو میں پھر واپس IBA گئی اور میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا. تو صبح اٹھ کے ہانڈیاں پکاتی تھی, پھر بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا, پھر آ کے صفائیاں کرنا, پھر یونیورسٹی جانا. 2 سال بڑے مشکل گزرے, لیکن 24 لڑکوں کی کلاس تھی, ایک میں واحد لڑکی تھی. بیچارے وہ ایک لڑکی ان کو ملی اور وہ بھی شادی شدہ بچوں والی. اور 2 سالوں میں پھر میں نے گولڈ میڈل بھی لیا ماشاءاللہ IBA سے. اینڈ بس اسی طرح کرتے کرتے پھر میں نے جب واپس ظہیر کو جوائن کیا, لیکن میرے انٹرسٹ تھے ہمیشہ انڈسٹری میں جانے کو. آئی وانٹیڈ ٹو پٹ اپ فیکٹریز. پھر مجھے یہ واقعہ موقع ملا کہ میں کامران رضوی سے ملاقات ہوئی. ان کے ساتھ میں نے ان کا کمپنی کا جو ویژن اسٹیٹمنٹ دیکھا تھا, اس وقت ہمارا تھا ڈیولپ دا ہیومن فیکٹر. تو مجھے اس میں بہت ہی زیادہ اپنے ساتھ ریزونیٹ کیا میرے ساتھ, تو میں نے ان کو جوائن کر لیا. اور وہ کہانی تب سے اب تک. بیچ میں اسکول آف لیڈرشپ ہم نے مل کے کھولا. پھر وی آر دا ٹرسٹیز آف دا اسکول آف لیڈرشپ فاؤنڈیشن, جو کہ گورنمنٹ اور ورلڈ بینک وغیرہ UN کے ساتھ کام کرتی ہے. اینڈ بیچ میں بہت سی انٹرپرائزز اور بھی میں نے کھولی, خاص طور پہ معذور لوگوں کے لیے. میں نے 4 بزنسز کھولے, اس میں سے ایک چل رہا ہے ابھی. ایک جرمن بیکری کھولی فار ڈیف بوائز, ایک ریسٹورینٹ کھولا, ایک درزی کی دکان کھولی. وہ درزی والی ابھی تک چل رہی ہے,
باقی ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی. ضائع تو نہیں بٹ بہت موج کی ہے, بہت ویری نائس. آلویز اے لرننگ ایکسپیرینس. ہم سوشل میڈیا پہ اسکول آف لیڈرشپ کا بڑا سنتے ہیں کہ جو کہ یوتھ کو امپاور کر رہی ہے, لیکن آپ ہماری آڈینس کو تھوڑی کلیئرٹی دینا چاہیں گی کہ ایگزیکٹلی اسکول آف لیڈرشپ کرتا کیا ہے؟ اس کی ینگ لوگ تو ہم نے اب پروگرامس شروع کیے تھے 7 سال کے بچوں سے بھی, پھر کووڈ آیا, کووڈ کے دوران بھی ہم کرتے رہے, تو ایک تھا پروگرام ہمارا 7 سے 9 سال کے بچوں کا. اس میں بھی ہم ان کو تربیتی پروگرام کراتے تھے اور سکلز جیسے گاڑی کا ٹائر کیسے بدلتے ہیں, پلاس کیا ہوتا ہے, ہتھوڑا کس قسم کے ہتھوڑے ہوتے ہیں, کتنے پانے ہوتے ہیں, اس طرح کی جو پریکٹیکل, سوئی میں دھاگا کیسے ڈالتے ہیں, سلائی کیسے. تو بسائڈس ٹیم بلڈنگ وغیرہ ہم ان کو یہ چیزیں بھی بتاتے تھے. پھر ہمارے پروگرامز ہیں جونیئر لیڈرز کیمپ, جس میں ہم 13 سے 16 سال کے بچوں کے لیے, پھر 18 سے 24 سال کے ہیں. ان میں کرتے کیا ہے کہ ہمارے پاکستانی نوجوان دنیا میں تقریباً 2nd نمبر پہ آتے ہیں انٹیلیجنس کے حوالے سے. اچھا, انٹرسٹنگ. لیکن جہاں ان کے کانفیڈنس کا معاملہ آتا ہے وہاں وہ آلموسٹ زیرو ہیں. I can relate to this. اینڈ اس میں ایروگنس بھی آ جاتی ہے, پھر ایگو آ جاتی ہے. تو جب آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں ہوتا تو پھر انا بڑھ جاتی ہے, اور جب کانفیڈنس ہوتا ہے تو عاجزی بڑھ جاتی ہے. یہ ایک دوسرے کے انورسلی پروپورشنیٹ ہوتے ہیں. تو ہمارا کام کیا ہے کہ یوتھ کو اپنی طاقت, بلیو ان یور سیلف والی جو بات ہے, ہم لوگ ایک ایسٹرن معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. ایسٹرن معاشرے زیادہ پولی کرونک کہلاتے ہیں. پولی کا مطلب بہت سارے, کرونک کا مطلب کلرز, جبکہ ویسٹرن سوسائٹیز مونوکرونک ہوتی ہیں, یعنی سنگل کلر, یا تو ہے یا نہیں, یا میں ٹریفک لائٹ پہ رکوں گی کیونکہ وہ لال ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا, لاز آر اتنے بجے پہنچنا ہے, اتنے بجے. ہم لوگ رشتوں پہ چلتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, 10 منٹ لیٹ ہو گئی, بھائی سمجھ جائے گا نا. تو اس میں ان معاشروں میں, جاپان میں بھی لے لیں, کوریا لے لیں, تائیوان, یہ سب ایسٹرن بلاکس جو ہوتے ہیں, یہ ہماری عزت باہر سے آتی ہے, اندر سے نہیں آتی. ہم اپنی عزت کے ٹھیکیدار نہیں ہیں, معاشرہ ہماری عزت کا ٹھیکیدار ہے. اور ایسی سوسائٹیز میں انسیکیورٹیز ہو سکتی ہیں اگر آپ اس پہ قابو نہ کریں. So when you are training this youth, so آپ ان کو مطلب آن لائن ٹریننگز دے رہے ہیں یا یہ ان ہاؤس سیمینارز ہیں؟ تو اگر ہیں تو کسی خاص پارٹیکولر شہر میں ہے اور دے اسپریڈ آل اوور دا کنٹری؟ جی, ہر دیہات, ہر جگہ, ہر گھوٹ میں ہم نے کام کیا ہوا ہے. ریگستانوں میں کام کیا ہے جہاں پر آپ کو ملٹی میڈیا پروجیکٹرز, وائٹ بورڈز نہیں ہیں. ہم نے ریت پہ ڈائیگرامز بنا کے عورتوں کو سکھایا, بچوں کو سکھایا ہے. اس میں کوئی قید نہیں, جہاں انسان وہاں ہمارا کام. So how many people you have influenced so far? Directly تو I don't know, maybe including me. Yes, of course he was. I've counted, it's all in my database, but annually کرتی ہوں, total نہیں. It should be a huge number, it right? Is, but indirectly the effect has gone beyond. We are in the 4th generation already. Wow. یعنی کہ جو 20 سال پہلے جن کو ہم نے ٹرین کیا تھا, انہوں نے ادارے کھولے. ان کے اداروں سے جو نکلے انہوں نے ادارے کھولے, پھر انہوں نے کھولے, تو 4th جنریشن تک یہ جا چکا ہے. اور پاکستان میں 80 سے زیادہ یوتھ آرگنائزیشنز کھل چکی ہیں. اچھا شیرین آپا, مجھے بڑا فیسینیٹ کرتی ہے یہ چیز کہ آپ اپنے اندر عاجزی لائیں. ٹھیک ہے, آپ جیسا آپ نے کہا کہ ایموشنل انٹیلیجنس تو ہے لیکن انا کا بڑا مسئلہ ہے کیونکہ کانفیڈنس نہیں ہے. تو آپ اگر اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ اس کو کیسے اس کے اوپر کام کریں اور اس کو لائیں, کیونکہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو ایک 16 سال کا نوجوان ابھی دیکھ رہا ہے اور وہ یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہے. اس میں پہلے اپنی آواز سننا سیکھو. ہمارے اوپر بچپن سے اتنی آوازیں, بھی میں ایئرپورٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی آتے ہوئے جہاز میں, پیچھے میرے ایک ماں اور بچہ تھا. تو اس 1.5 گھنٹے کے سفر میں کہ 15 منٹ کے حصے میں نے گنا, اس نے 28 دفعہ اس بچے کو نو بولا. اور حالانکہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی نہیں کہ بھاگ دوڑ کر کے کچھ توڑ رہا ہے یا کچھ نہیں, 28 دفعہ 15 منٹ میں نو بولا. اب اگر ایک بچہ اپنی ریکارڈنگ, اس کا پیٹرن, اگر مدر بورڈ, اس عمر میں ہمارے ایپس نہیں ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہوتے, ہمارا آپریٹنگ سسٹم نہیں چل رہا ہوتا, ابھی مدر بورڈ سیٹ ہو رہا ہوتا ہے 3 سال کی عمر تک, اور اگر نو اس میں آ جائے تو وہ زندگی بھر کے لیے اسی ایک لائن پہ چلتا ہے. سائیکالوجی نے بتایا کہ 3 سال تک کا بچہ 50,000 دفعہ نو سنتا ہے,
اور صرف 5,000 دفعہ یس سنتا ہے تو بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ وہ تو اس کا، کیونکہ ہمارے جو پیٹرنز ہیں بیہیویئر کے ووکل، وہ سبلیمنل گائیڈنس پہ چلتے ہیں. ہمیں شعور نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس وجہ سے کہہ رہے ہیں. تو اگر ایک بیسک میری چیز بن چکی ہے کہ میں نہیں ہر چیز پہ، میں بچہ ہاتھ لگاتا ہے، ماں پہلے کہہ دیتی ہے ٹوٹ جائے گا، گندے ہو جاؤ گے، چوٹ لگ جائے گی، تو اس کا مستقبل وہ پہلے اس کو اتنا ڈرا دیتی ہے تو وہ کانفیڈنس اس کا شیٹر ہو جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ایمان کی بات کرو، جب آپ نے اس میں کانفیڈنس ہی نہیں دیا. ماں باپ کا صرف ایک کام ہے اور وہ یہ کہنا ہے شاباش تم کر سکتے ہو. کیسر عباس ایک ٹرینر ہیں لاہور میں، پاسبلٹیز نام، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اسی ٹائٹل سے، شاباش تم کر سکتے ہو. اور میں 2-3 نوجوانوں کو ملی ہوں جو یہاں تک کہ خودکشی تک پہنچ چکے تھے اور اس کتاب نے ان کو بچایا ہے. سو واٹ یو آر سیئنگ کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو نو نہیں بولنا چاہیے. تو ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ بچے کو اسی طرح چھوڑ دو اور اس کو سب کچھ کرنے دو تو اٹ کین گیٹ ڈینجرس سم ٹائم. وہ کوئی ایسا کام کر لے. سو ان وچ سچویشنز دے شوڈ سے نو، ادروائز دے ہیو ٹو سے یس ٹو دیئر کڈس. دیکھیں ایک اور بھی رستہ ہے. عموماً یہی سوال میری اس بات پہ آتا ہے کہ پھر نو اگر آپ کہہ رہی ہیں نا، دیر پیرنٹنگ از این آرٹ، ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ بچے کو نو نہ کہیں، آپ اس کو وہ بتائیں جو وہ کرے. اگر وہ پلگ میں انگلی ڈال رہا ہے، آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ نہ کرو، اس کو بولو کیا کرو. پیرنٹنگ از کریٹیوٹی. اس کو بولو آؤ میرے ساتھ یہ کتاب پڑھو، اس میں دیکھو گھوڑا کتنا خوبصورت ہے. آپ کیوریوسٹی کی آواز میں بولیں گے، وہ بچہ خود ہی چھوڑ کے آپ کے پاس آ جائے گا. لیکن یہ آسان طریقہ ہے صرف نو کہہ دینا، کیونکہ ہماری پشتوں سے ہم سنتے آئے ہیں. ہم ایک ادھار سوچ پہ چل رہے ہیں. ہم نے اس ادھار سوچ کو کبھی کویسچن نہیں کیا. اپنی پاور، امپاورمنٹ کیا ہوتی ہے، مائی پاور، اس کو نہیں جانا. اس بچے کو اس سے کنیکشن ہی نہیں دی. تو وہ 16 سال کے بچے کو میں کہوں گی خاموشی سے بیٹھ جاؤ، ذرا ریفلیکٹ کرو، اور اس پہ صرف سوال کروں گی. پوچھو کہ تمہیں آسان چیزیں، کون سا کلر پسند ہے، تمہیں کس کمپنی میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، تمہیں کون سا سبجیکٹ اچھا لگتا ہے، ٹی وی پہ کون سا شو. اس طرح ہلکے پھلکے سوال کرتے کرتے اس کی گہرائی میں جانا. تمہیں کسی نے کبھی کچھ کہا جو تمہیں برا لگا، کون سی باتیں تمہیں پسند ہیں. اب اس میں وہ سوچے گا، جب اپنے بارے میں سوچے گا تو میں کیا کر رہی ہوں، میں صرف اس کے اندر انٹرنل پرسنالٹی کو جگا رہی ہوں اپنے سوالوں سے. اور شاید وہ ایک دم سے صحیح جواب نہ دے، لیکن سوال تو پہنچ گیا اور وہ سوچنے پہ آمادہ ہو جائے گا. اس طرح کا وہ اپنی سیلف آئیڈینٹی کے سفر پہ روانہ ہونا شروع ہوتا ہے، جس میں وہ پھر سمجھتا ہے کہ کیوں میں ایسا کیوں کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور اگر ایسا نہیں تو پھر کیا. اب وہ تلاش میں نکلتا ہے. اینڈ دس از دا جرنی آف لائف. تلاش، دا کویسٹ. مزہ کس چیز میں؟ ہم کیوں جاتے ہیں اپنے آرام بستر چھوڑ کے، ہم ناران کا خان چلے جاتے ہیں، ہنزا چلے جاتے ہیں، مشکل پہاڑوں پہ نانگا پربت چڑھنے چلے جاتے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ یہ ہماری روح کی ضرورت ہے. ہماری روح اپنے بنانے والے کی تلاش میں نکلتی ہے، اس کی حسن اور اس کی خوبصورتی کو ڈھونڈتی ہے. وہ چاہتی نہیں ہے آرام، تو جسم چاہتا ہے. جسم جو ہے وہ ماں کی کوکھ میں سویا ہوا تھا، قبر میں سو جائے گا. اور جسم سست ہوتا ہے کہ اے سی چلاؤ، ہیٹر چلاؤ. روح کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، گرم پھلکا ہو، کڑک چائے ہو. ارے چھوڑیں ان چیزوں کو، چھوڑیں. یہ تو بس مل جائے تو شکر کر کے جو ملے کھا لو پی لو. باقی اسپرٹ از دا وائی وی آر لیونگ آن دس ارتھ. دماغ کی غذا ہوتی ہے علم، پیٹ کی غذا ہے بریانی، لیکن روح کی غذا ہے ورچو اینڈ نوبلٹی، عظمت اور نیکی کرنا. جتنا آپ دیں گے، ہم لوگ آ جاتے ہیں لینے کے لیے. لاؤ میرے لیے، گورنمنٹ نے میرے لیے سڑکیں بنائی ہیں یا نہیں، مجھے مفت تعلیم دو، کھانا ہے مجھے کھلاؤ، مجھے کھلاؤ. لیکن اصل میں انسان سیلف ایکچولائز ہوتا ہے جب دیتا ہے. کسی کو پانی پلا دیا، کسی کے لیے رستہ کھول دیا کہ میں گاڑی جا رہی ہوں، ایک فیملی ابھی کھڑی ہوئی تھی، میں نے کہا آپ گزر جائیں، میری روح کو ہلکا ہو گیا. تو وی آر ہیئر ٹو گیو، وسیلہ ہے نا ہم.
تو میں اپنے بنانے والے کی شان کی عظمت میں جب کام کرتی ہوں تو مجھے راحت ملتی ہے اور اس سے بیماری بھی نہیں ہوتی. آپ سوچیں ماشاء اللہ مجھے 26 سال سے بخار نہیں ہوا. How is that even possible? مجھے میں نے کرونا سنا تھا ہوا. 22 سال کی عمر تک، لائک 4-5 سال پرانی کوئی ویڈیو تھی آپ کی، آپ نے اس میں کہا تھا کہ 22 سال سے مجھے بخار نہیں ہوا. ابھی کرونا ہوا مجھے، میں نے ایک دن بھی چھٹی نہیں لی کیونکہ بخار بھی نہیں ہوا، کوئی بھی نہیں. آپ اتنے صحت مند ہو جاتے ہیں کہ دوائیاں، وہ ڈاکٹر سب سے فارغ ہو جاتے ہیں. انر سیٹسفیکیشن ہے یہ بہت زیادہ. لائک مجھے تھا، میں ہارن نہیں بجاتا گاڑی کا نا، ابھی تھوڑا شروع کیا بجانا، لیکن نہیں، کراچی میں نہیں بجاتا تھا. تو مجھ سے کسی نے کہا کہ یار آپ ہارن نہیں بجاتے، کس کو پتا کہ تم ہارن نہیں بجاتے؟ میں نے کہا یار کسی کو نہیں پتا کہ میں ہارن نہیں بجاتا، لیکن مجھے اندر سے خوشی ہوتی ہے کہ میں ہارن نہیں بجاتا. تو ان کا سوال یہی تھا کہ کون کس کو پتا. دیکھیں یہ وہی بات ہے، دوسرے جب کہیں گے تو پھر میں کوئی صحیح چیز کر رہی ہوں. نہیں، آپ کا ضمیر کہاں ہے؟ دیکھیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اچھا لگتا ہے کہ آپ سے جھوٹ بولا جائے؟ بولے کسی کو نہیں. آپ کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی آپ کو بےزتی کرے؟ نہیں. کوئی آپ کو ٹرسٹ نہ کرے؟ نہیں. کیونکہ جو آپ اپنے لیے چیزیں چاہتے ہیں وہ اب اوروں کے لیے کریں اور زمانہ ٹھیک ہو جائے گا، ماحول ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو جھوٹ نہیں پسند، آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. اتنا آسان ہے. یہ مذہب ہے، اس کو مذہب کہتے ہیں، اس کو ڈھنگ کہتے ہیں، اس کو کوڈ آف کانڈکٹ اینڈ سٹیزن شپ کہتے ہیں کہ جو مجھے نہیں پسند وہ میں اوروں کے ساتھ نہ کروں. ختم ہو گئی. شیرین آپا، میں تھوڑا سا کنورسیشن کو روڈ میپ کی طرف لے کر جاؤں گا. آپ کو کیا لگتا ہے لائف کا کوئی روڈ میپ ہونا چاہیے، اور اگر ہو تو واٹ شوڈ بی دا روڈ میپ ٹو اے سکسیزفل لائف؟ وہ تو پہلی ڈیفینیشن سکسیس کی ہے نا. آپ کی کیا ہے، آپ کی کیا ہے، میری کیا ہے، سب کی فرق سکسیس کی ڈیفینیشن ہے. اب میرے حوالے سے اسکول آف لیڈرشپ کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ لیڈرشپ ہمارے لیے جو ڈیفائنڈ چیز ہے وہ یہ کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان کو پورا کریں. اگر آپ ایک اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ تم اپنا ہوم ورک کرو پھر تم آدھا گھنٹہ ٹی وی دیکھنا، یا اپنا کمرہ صاف کرو پھر آدھا گھنٹہ ویڈیو گیم کھیلنا، اگر آپ اس طرح تربیت دے رہے ہیں تو آپ لیڈر نہیں بنا رہے، آپ فالوور بنا رہے ہیں. اور کس چیز کا فالوور؟ لالچ کا. کہ اگر کام سے محبت ہو جائے تو پھر اس کا بعد میں انعام نہیں چاہیے، کیونکہ کام ہی انعام بن جاتا ہے. جیسے داغ نے اپنی شاعری میں کہا تھا کہ وہ سجدہ قبول نہیں ہوگا جو جنت کے لیے کیا جائے. واو. تو اگر آپ جنت کے لیے اپنا ماتھا لگا رہے ہیں تو پھر چھوڑ دیں، اس میں سے صداقت نکل جاتی ہے. تو کام کو مزے لے کے کر کے میں نے ایک قدم اٹھایا ہے، شکر ہے کہ میں قدم اٹھانے کے قابل ہوں. میں آپ کو اس وقت دیکھ رہی ہوں، کتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے پاس آنکھیں ہیں. کیا یہ خوشی کا مقام نہیں ہے؟ یہ کافی نہیں ہے؟ لیکن اگر میں کہ نہیں یہ کام کرو تمہیں یہ ملے گا، بس وہ ملنے کے لیے اگر میں کام کرنے لگوں تو اس میں وہ حلال کی جگہ وہ حرام کی چیز بن جاتی ہے. نہیں، لیکن پاکستان جیسی سوسائٹی میں جہاں پر اتنی پرابلمز ہیں، یوتھ فیس کرتی ہیں، ہر سال اتنے گریجویٹس نکلتے ہیں، ان امپلائیبل ہیں کہیں پہ. اچھا، دوسرا مسئلہ یہ کہ اسٹارٹ اپس یا انٹرپرینورشپ میں جو رسک انوالو ہے اس وجہ سے بزنس بھی اسٹارٹ نہیں کرتے ہیں، تو دے گیٹ ڈپریس. لائک دا ریزن فار می آسکنگ یو کہ لائف کا کیا روڈ میپ ہونا چاہیے، تو آئی آسک یو ان دا پرسپیکٹیو آف دوز پیپل کہ جن کے پاس، جو لوگ کہتے ہیں میرے پاس اپرچونٹی نہیں ہے. صحیح ہے، شاید ان کو اپرچونیٹیز نظر نہیں آتی ہیں ضرور، لیکن ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ ان کو کس طرح کا روڈ میپ بنانا چاہیے، کس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھنا چاہیے ٹوورڈز دا فیوچر؟ میرا جو ایک بڑی مزے کی مجھے اچھا لگتا ہے کہ سر آئزیک نیوٹن کا سب نے سنا ہے. بالکل. واقعہ یہ تھا کہ درخت کے نیچے تھے، سر پہ سیب گرا تو پوچھا کیوں، اور اس کی وجہ سے 400 سال بعد ہم ان کو یاد کرتے ہیں. آپ اگر درخت کے نیچے بیٹھے اور سر پہ سیب گرے آپ کیا کریں گے؟ کھاتے ہیں اس کو مزے سے اور پھر انگڑائی لے کے کہتے ہمیں تو کوئی موقع نہیں دیتا. یہی حال ہمارے یوتھ کا ہے. میں اپنے یوتھ کو، میرے پاس جب میرے ینگ لیڈرز کانفرنس کے آتے ہیں کہ آپ ہمیں فری میں لے دیں، پیسے کیسے کہاں سے ہم لائیں، میں کہتی ہوں یہ بالٹی ہے، یہ صرف ہے اور ایک کپڑا ہے، جاؤ باہر جا کے گاڑیاں دھو اور کما کے آؤ. نہیں یہ تو ہم نہیں کر سکتے. لڑکی ہوتی کہتی ہاں میں لڑکی ہو کے کیسے کروں. تو یہ جو زنجیریں بندی ہوئی ہیں، اچھا باہر جائیں گے نا ملک سے، وہاں برتن بھی دھو لیں گے، میکڈونلڈ میں برتن بھی دھو لیں گے، وہاں جھاڑو بھی لگا لیں گے. یہ جو میں کہہ رہی ہوں نا، جن ملکوں کی انا بڑی ہوتی ہے وہ غریب ہوتے ہیں اور گندے ہوتے ہیں. جن ملکوں کی انا چھوٹی ہوتی ہے وہ صاف ہوتے ہیں اور امیر ہوتے ہیں. ہمارا واحد پاکستان کا غربت کا
کی وجہ جو ہے وہ ہماری انا ہے. میں فقیر کے پاس جا کے کہتی ہوں یہ لو جھاڑو، میں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے، صرف اتنے چھوٹے سے ایریا پہ جھاڑو لگاؤ اور یہ تمہارا نوٹ ہے، تم 100 روپے اپنی روٹی خود کھاؤ تاکہ تمہاری ڈگنیٹی، خود داری، خود کا درجہ. کہتا ہے جواب سنیں، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، بھنگی نہیں ہوں. یعنی بھیک مانگنا میرے قریب کفر کے قریب ہے، کیونکہ بھیک مانگنے کا مطلب ہے بے امیدی، اور بے امیدی جہاں ہو وہ کفر ہوتا ہے. لیکن وہ اس کو بھی اپنے مذہب پہ ڈال رہا ہے. تو میرا جو پاتھ ہے، روڈ میپ ہے، وہ تو ماں باپ شروع سے ہی بات ہی ایسے کریں. چھوٹے سے بچے سے کہیں وہ دیکھو چاند ستارے، چلیں اس پہ، بتاؤ لیٹس دیکھتے ہیں اسٹوری بک میں راکٹ کیا ہوتا ہے، اس کا پائلٹ کیا کرتا ہے. بچہ نہ بھی سمجھ رہا ہو اور نہیں، لیکن آپ کی آواز میں ٹون وہ سمجھتا ہے، ٹون. کیونکہ اگر میں بچے کو کہوں نہیں کرو تو اس کو لفظ نہیں سمجھ آ رہے، وہ ڈر جاتا ہے. اور میں کہوں کتنا پیارا میرا بچہ کھانا کھا رہا ہے خود، وہ سمجھ آتا ہے کہ کوئی خوش ہے. تو اس کو میں فیسنیشن، ونڈر، او جو اللہ نے ہمارے اندر خوبی ڈالی ہے. تبھی سورہ رحمان، سورہ عمران میں کہا ہے کہ یہ دنیا نہیں، یہ کائنات تمہارے لیے بنائی گئی ہے. اور اس کے لیے جب تک میں کیوریوسٹی نہیں ہوگی، بچہ تو پیدا ہوتا ہے کیوریوسٹی کے ساتھ، تو وہ ماں باپ کا کام ہے بس یہ کہنا کہ وہ دیکھو اس سڑک کے ادھر کیا ہے، اس کمرے کی دیوار ہے اس کے ادھر کیا ہے، اس کی ویژن، اس کی امیجن. اب بچہ شروع ہو جائے گا، میرا خیال ہے وہاں ایک مرغی بیٹھی ہے اور اس کے ساتھ 2 بندر بھی بیٹھے ہیں. وہ عجیب عجیب باتیں کریں گے. دس از کالڈ لیٹرل تھنکنگ، جس نے ڈاکٹر ڈیبونو کو دنیا کے اعلیٰ مقام پہ پہنچایا. لیٹرلی بچے سوچتے ہیں. ہم لوگ سیکوینشلی سوچتے ہیں بڑے ہو کے، کاز ایفیکٹ کاز ایفیکٹ. اس سے کوئی کریٹیوٹی نہیں ہوتی. ہاں پرابلم سالو ہو جاتی ہے لیکن کریٹیوٹی نہیں ہوتی. بتائیں مجھے پاکستان میں کیا ایجاد ہوا ہے؟ میں سمجھی مسلم شاور پاکستان میں ایجاد ہوا ہے، لیکن وہ بھی ایک جرمن نے بنایا ہے. مسلم شاور کا نام سے چارپائی، آرام کرنے والی ساری چیزیں. تھوڑا سا میں اس چیز کو سمجھنا چاہوں گا، جب بیکاز یو ایکسیل ان پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ ایموشن انٹیلیجنس، اینڈ I don't know how intelligence quotient is related to personal development or emotional intelligence. But I would like to understand, like, agar kisi ko personally develop hona hai, does like emotional intelligence play a part in that? And in the first place, emotional intelligence hai kya cheez? And how would you differentiate it for intelligence quotient, which is like IQ? IQ is purely your brain power. And EQ is the ability, اس کا جو ڈیفینیشن ہے, to manage feelings for appropriate and effective response. کیا مطلب؟ اپنے فیلنگس کو مینیج کریں. کس لیے؟ اپروپریٹ، جو مناسب ہو معاشرے کے لیے، سراؤنڈنگ کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے. افیکٹو یعنی کوئی نتیجہ نکلے اس میں سے. آلو گوشت کے آج باتیں کریں، میں نے آج آلو گوشت پکایا اور میں نے تو جی استریاں کی، یہ آلو گوشت کانورسیشن ہے، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت مینار پاکستان کی ہائٹ کیا ہے، کس نے بنایا، کیوں بنا وہ، تو میں آپ کے علم میں اگر کوئی اضافہ کر رہی ہوں تو کوئی پر اثر ہونا، کوئی انفلوئنس لگانا. اور میں تو ایموشنل انٹیلیجنس کہتی بھی نہیں ہوں، میں کہتی ہوں انٹیلیجنٹلی ایموشنل. الٹا کر دیا ہے میں نے، کیونکہ میرے لیے وہ زیادہ مفید ہوتا ہے سمجھانے میں. کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل غصہ آ جائے، اب اس غصے کو کیسے استعمال کرنا ہے. غصہ از دا ہائیسٹ انرجی جو انسان کے اندر ہوتی ہے. جیسے مجھے غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ پاکستان کا نوجوان اپنا ٹائم برباد کر رہا ہے، تو اس غصے میں نے اسکول آف لیڈرشپ کھولا. تو اگر میں نہیں غصہ ہوتی تو میں کہتی ٹھیک ہے رول رہا ہے رولنے دو، اس میں میرا کیا ہے، میرے بچے تو پل بڑھ گئے نا. اگر ایک زخمی پڑا ہوا ایکسیڈنٹ میں روڈ پہ، میں بھی گزر جاؤں گی گاڑی میں، لیکن مجھے غصہ آئے گا اس کو کیوں نہیں کوئی سنبھال رہا، میں گاڑی روکوں گی اور اس کو اٹھاؤں گی. میں نے بہتوں کو اٹھایا روڈ سے، دوپٹے پھاڑ پھاڑ کے ان کی پٹیاں کی ہیں اور کیا کیا. تو یہ چیزیں جاننا، اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں. کہ میرے اندر جو نیوکلیئر پاور ہے اس کو میں نے کیسے، غصے میں آپ برتن بھی توڑتے ہیں، کتنے ڈنر سیٹ ٹوٹتے ہیں گھروں میں، باہر جو آگیں لگتی ہیں، ٹائر جلتے ہیں، سوئسائڈ بامبرز ہوتے ہیں، یہ سب غصے کی حالت ہے. لیکن اسی کو آپ کیسے استعمال، دیکھیں چھری اچھی بھی ہے بری بھی ہے، تو غصہ بھی اسی طرح ہے، آپ کیسے استعمال کرتے ہیں.
ویسے آپ کی زندگی گزرتی ہے. اگر میری ڈپریشن ہوئی ہوئی ہے میں اس کو کیا کروں؟ نوجوان آج کل بہت سارے مینٹل النیسز سے گزر رہا ہے کیونکہ میرے پاس اتنا نوجوان آتا ہے کہ ہمیں گائیڈنس دے دیں, ہماری مینٹرنگ کر دیں. ایک تو ان کی کوئی سن نہیں رہا, خاص طور پہ گھر پہ. وہ بات کرتے ہیں تو ججمنٹ ہوتی ہے. ماں باپ کہتے ہیں لے میرا پتر پھٹ گیا ہے تو نکل گیا, ٹریک سے نکل گیا ہے, تو وہ اتنی ججمنٹ ہوتی, پھر وہ فیس بک پہ چلے جاتے ہیں. اچھا آپا, میرا ایک ہے یہاں پہ سوال کہ یہ جو انرجی کو چینل کیسے کریں؟ آپ کو اگر غصہ آ رہا ہے, کیونکہ انسان میں 4 ایموشنز ہوتی ہیں, غصہ, خوشی, غم اور ڈر, ٹھیک ہے, تو اس کو چینل کیسے کریں؟ اور اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے خوشی ہے کہ اس کو رکھنا جو ہے نا اس کا ایک لانگ ٹرم افیکٹ آتا ہے, تو اس کو کیسے چینل کریں, کس طرح سے رکھیں اس کو؟ بہت اچھا سوال ہے, اور دس از ایٹ دا ہارٹ آف ایموشنل انٹیلیجنس. یہ اس کا دیکھیں, جانور اور انسان میں فرق یہ ہے, جانور اپنی ایموشن پہ لگام نہیں لگا سکتا. وہ بھونکے گا بو بو اور دوسرا بھی بو بو کرے گا, وہ یہ نہیں کہے گا کہ تو بھونکنا بند کر دینا, اللہ میں تیرے پاس بیٹھتی ہوں, وہ نہیں کرے گا. یہی تو اشرف ہونے کا سب سے بڑا ہمارا مقام ہے کہ ہمارے اندر لگام لگی ہے. اگر میں اس لگام کو سمجھ جاؤں تو اب میں اشرف ہو گئی, اور نہیں اس کو استعمال کیوں تو میں حیوان ہو گئی. تو حیوان انسان میں 1/4 سیکنڈ کا فرق ہے. تبھی صبر کرو. صبر کرنے سے کیا ہے, ذرا آدھی سانس لے لو صرف, کیونکہ آپ کا جو پیغام بجلی کا چلتا ہے دماغ میں وہ بائنری ہے, ڈیجیٹل ہے, 0 and 1. یہاں میرا حیوانی دماغ لگا ہے, یہاں پر جو چھپکلی میں بھی ہے, مینڈک, کھوتے, گدے, کتے, سب میں یہ دماغ لگا ہے. اٹس مائی پریمیٹیو برین, اٹس کالڈ دا ریپٹیلین برین. اس کے بعد میرا اشرف دماغ یہاں ہے. ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے, جو بجلی کی کرنٹ سے 0 and 1 یہاں پیغام پہنچتا ہے, اس میں 1/4 سیکنڈ لگتا ہے. اگر میں 1/4 سیکنڈ صبر کر لوں تو میں انسان بن جاتی ہوں. تو اگر میں آپ کو سلام کروں, عمران السلام علیکم, اور آپ جواب نہ دیں تو میرا کتا دماغ کہتا ہے لو ایسا بدتمیز, میں بھی آئندہ سلام نہیں کروں گی, اور میں گزر جاؤں گی کر کے. ہاں, لیکن تھوڑا سا ٹھہر جائیں, ایک قدم آگے بڑھ گئے, رک جاؤ. اپنا اشرف دماغ میرا جواب دیتا ہے. شعور جہاں ہے, شعور, اور جہاں ارادہ بنتا ہے, نیت بندتی ہے, باندھنا, تو وہ آ کے کہتا ہے عمران خیریت تو ہے, میں نے سلام کیا, آپ نے جواب نہیں دیا, کوئی مسئلہ ہے, کوئی فکر ہے, مجھے ساتھ شیئر کریں, میں ہیلپ کر سکتا. اب آپ خدمت یعنی عبادت میں آ گئے. اب آپ عبادت کر رہے ہیں. عبادت جانماز پہ رب کی ہوتی ہے, اس سے ہٹ کے اس کا جو حکم ہے وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں آپ. تو آپ نے کیا کیا, یو میڈ اے چوائس. تو وہ اسٹیون کوی نے بھی کہا تھا, بٹوین اسٹیمولس اینڈ رسپانس دیر از اے گیپ. What choice will you make in this gap? That shows how emotionally intelligent you are. اور وہ آپ کو, یہ ڈینیل گولمن کی کتابوں سے اصل ریسرچ شروع ہوئی تھی ایموشنل انٹیلیجنس پہ. تو اس نے کہا تھا کہ آئی کیو آپ کو کامیابی میں صرف 7% لے کے چلتا ہے, جو ضروری ہے, لیکن 93% آپ کا ایموشنل انٹیلیجنس آپ کو لے کے چلتا ہے. عقل جو ہے نا, آئی کیو, وہ آپ پیدائشی ملتی ہے آپ کو جینیٹکلی, اور 14 سال کی عمر تک جتنی ملنی ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. لیکن ایموشنل انٹیلیجنس کی کوئی عمر نہیں ہے, وہ آپ الاسٹک ہیں. آپ کسی عمر میں بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, آج سے میں نے گالی نہیں دینی, آج سے میں نے غصہ نہیں کرنا, آج سے میں نے شکر زیادہ کرنا ہے. تو آپ کوئی بھی حکم دیں یا سوال کریں, اگر اچھا میں غصہ کرتی ہوں, میں کس چیز پہ غصہ کرتی ہوں, اب آپ پرسنل ماسٹری میں آ گئے, اپنے ماسٹر بن گئے. یا میں کہوں مجھے اتنا غصہ آتا ہے, آئندہ میں نہیں کروں گی, اب حکم دے رہے ہیں اپنے کو, بجائے زمانہ کہہ رہا ہے بس کر غصہ کرنا. جیسے آپ جم میں جاتے ہیں, وہاں ایک کوچ ہوتا ہے, کوچ آپ کو کہتا ہے کہ دیکھیں آپ اپنے بائسپس بنانے کے لیے آپ یوں کریں تو فلاں کریں, ویٹ اتنا اٹھائیں, وہ آپ کو بتا رہا ہے اور آپ کیے جا رہے ہیں. لیکن اگر وہ کوچ میرے اندر ہی ہو اور مجھے میرے ٹریک پہ بیہیویئر بتائے, صراط مستقیم, ایاک نعبد و ایاک اہدنا الصراط, اس پہ چلنے کے لیے وہ حکم میرے اندر سے ہی آ رہا ہو, تو اب میں اپنا
اشرف ہو گئی یا جو بھی جس سیلف ایکچولائزیشن کی طرف گئی. اب میرا ٹریک بھی مجھے نظر آئے گا, اور خواہشات کرنا تو انسان کا حق ہے. ڈیزائرز کہا جاتا ہے اپنے خواہشوں کو دباؤ, یا اس کے لیے بھی میں نے ایک فارمولا بنا لیا ہے کہ میں جو بھی گول اپنا سیٹ کرتی ہوں پرسنلی, وہ 2 شرطیں ہیں اس کی, کہ جو بھی آپ کرنے چلو اس میں کم از کم اپنے علاوہ کم از کم ایک اور کو فائدہ ہو اور نقصان کسی کو بھی نہ ہو. اب آپ نکل جائیں, کیونکہ آپ جیت پہ روانہ ہوئے ہیں, جو قدرت کا, کائنات کا سب سے اول اصول ہے. کیسے؟ کیونکہ سورج سب کے لیے نکلتا ہے, صرف امیروں کے لیے نہیں. یہ جو سانس آپ اور میں لے رہے ہیں, اس میں چونٹی بھی سانس لیتی ہے. قدرت بہت فیئر ہے, فیئر, انصاف کرتی ہے. تو اگر میں انصاف کے نیت باندھ کے نکلتی ہوں, کسی بھی بڑے کام چھوٹے کام کوئی فرق نہیں پڑتا. اب دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے اور آپ کی صحت کتنی اچھی ہو جاتی ہے. آئی ایم لائک, میں 33 سال کا ہوں نا, لیکن ابھی تک فار دا فرسٹ ٹائم میں ایموشنل انٹیلیجنس کو سمجھ رہا ہوں. صحیح ہے. اور اگر یہ اتنی ہی انویلیویبل اسکل ہے تو ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں, ہمارے پیرنٹس, ہمارے سوسائٹی میں لوگ, نہ تو لوگوں کو پتہ ہے نہ نالج ہے. تو ایک عام بندہ اس ایموشنل انٹیلیجنس کی اسکل کو کس طرح اپنے آپ میں لائے گا اور اپنے آپ کو نکھارے گا؟ وائی دا ایجوکیشنل سسٹم از ناٹ ٹیچنگ دیٹ؟ خواہ وہ اسکول ہو, خواہ وہ کنڈر گارڈن ہو, خواہ کالج ہو, خواہ یونیورسٹی ہو, کس طرح پھر لوگ سیکھیں گے؟ آپ کے سوال بہت ڈیپ روٹڈ ہیں. یہ اسکولوں کا کام نہیں ہے, نہیں, پلیز سمجھیں. اسکول کا کام ہے ہسٹری, جغرافی, میتھ, سائنس, انگلش, اردو پڑھانا, اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بٹ وہ تو رٹایا سسٹم ہے نا. جو وہ بھی ہے, قائد اعظم کب پیدا ہوئے پاکستان کا, وہ تو گوگل پہ بھی اویلیبل ہیں. تو وہ اس کو امپروو کریں. بے شک اس کو, ان کا کام تربیت دینے کا نہیں ہے, تعلیم دینے کا ہے. تعلیم اور تربیت, جی فرق ہے. تربیت بچے کی, جب بچہ ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے جب سے تربیت شروع ہوتی ہے. پلیز انڈرسٹینڈ. اور بچہ پیدا ہوتا ہی ہم کہتے ہیں اوہ یہ تو بہت چھوٹا ہے, کیا سمجھے گا؟ سب سمجھ رہا ہے, وہ بلینک سلیٹ ہے. آپ نے اس کو لوری کیسے دی, کتنا فزیکلی اس کو اپنے پاس رکھ کے, قریب رکھ کے اپنی ہارٹ بیٹ سنائی, یہ سب اس کی ایموشنل انٹیلیجنس میں آتا ہے. جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے ماں, اس وقت ماں کتنی خوش رہتی ہے, کیونکہ اس کی خوشی کے ہارمونز بچے میں جا کے اس کا ٹیمپرمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں. ماں اگر سٹریس رہتی ہے تو سٹریس کے ہارمونز جاتے ہیں بچے میں, وہ بچہ سٹریس پیدا ہوتا ہے, اس کی انکلینیشنز زیادہ وہ ہوتی, لیننگز. تو یہ کام تربیت کا کام ہے, یہ ماں باپ کا کام ہے, یہ دادی دادا, جو آل فگرز آف اتھارٹی ان اے چائلڈز لائف, ان کا کام ہے. ہاں اسکولوں میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن وقت گزر جاتا ہے. بچہ جب 3 سال کا 5 سال کا اسکول میں آتا ہے, جب تک وہ اس کا مدر بورڈ ہارڈ وائر ہو چکا ہوتا ہے اور وہ پروگرام ان انسٹال نہیں ہو سکتا. سوری, آپ اس پہ نئی آوازیں ڈال سکتے ہیں. نیریٹو, اپنا پرسنل نیریٹو کیا ہے, اس پروگرام کو آپ ان انسٹال نہیں کر سکتے. وہ آواز ہمیشہ آپ کو تنگ کرے گی. بٹ یو سیڈ دیٹ دس از فلیکسیبل. یس, یو برنگ ان اے نیو وائس. اس کو کہتے ہیں بالغ ہو جانا, میچورٹی. کیا ہوتی ہے کہ اگر مجھے کہا گیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی, اب میں کہتی ہوں ٹھہرو, میں کر تو سکتی ہوں, میں ذرا کود پڑتی ہوں کہ میں فلاں پریزنٹیشن دوں گی. اگر میں اپنے کو اب یہ حکم دے رہی ہوں, جو میں نے پرسنل ماسٹری کی بات کی, تو اب میں ایک نیا نیریٹو بنا رہی ہوں. وہ پرانی آواز چیخے گی, بڑی آئی ہے تو, کیا سمجھتی ہے, کر لے گی. میں کہتی ہوں دیکھ لینا, دیکھ لینا. اب میں اپنے فیئرس کو کانکر کر رہی ہوں, اور میں وہ پریزنٹیشن دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے, اس میں کچھ گوف اپس کرتی ہوں, لیکن کر لیا میں نے. اب میرا نیا نیریٹو کانفیڈنٹ ہو رہا ہے, اور وہ پرانی آواز ذرا سی دھیمی ہوتی ہے. پھر میری کوئی ناکامی ہوتی ہے, پھر وہ پرانی آواز, دیکھا بولا تھا نا تجھے, تو ایویں ہے. پھر میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, میں پھر کودتی ہوں. اب کون یہ جو آوازیں ہیں نا میرے اندر, اس میں ہار جیت سے میری کانفیڈنس بھی ہوتا ہے, میری شخصیت نکھار پاتی ہے اس کویسٹ میں, وہی تلاش میں. میں جب چھوٹا تھا, آئی ریممبر ویری ویل کہ میں جب پنکھا گھومتا تھا نا, تو میں اپنے بڑوں سے پوچھتا تھا, ناٹ مائی پیرنٹس, مگر چاچا ماما جو آتے تھے گھر پہ, یہ پنکھا کیوں گھوم رہا ہے؟ تو کہتے تھے تم نا بہت بولتے ہو.
چپ کر کے بیٹھو آرام سے, ہر چیز میں تمہاری انگلی ہوتی ہے نا, تو اس طرح سے وہ کرتے تھے. تو وہ کیوریوسٹی جو تھا نا, ہم بچپن سے ہی دبا دیتے ہیں کہ یار آپ سوال نہ کرو, بس کھاؤ پیو اور موج کرو, عیش کرو. ایگزیکٹلی. لیکن جب سے ہم اپنی لیٹس سے ہم اپنے پاکستانی کلچر کی بات کرتے ہیں, جب سے پاکستان بنا ہے تو ہمارے ہاں تو کوئی ٹرینڈ پیرنٹ ہے ہی نہیں. وی آر لائک ٹریڈیشنل پیرنٹس. ایون آئی ایم اے فادر اور مجھے یہ چیزیں نہیں پتہ, بٹ سنس آئی ہیو بین ایکسپوز ٹو اے لاٹ آف کلچرس, سو آئی ٹرائی ٹو بی فلیکسیبل ود مائی کڈس. بٹ پیرنٹس کو یہ چیز کون سکھائے گا؟ یوتھ کو تو آپ سکھا رہے ہو, صحیح ہے, وہ آپ کی ٹریننگز میں آ رہے ہیں, ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہیں, ان کی ٹریننگز بھی چل رہی ہیں, اینڈ دے آر بیکمنگ اے بیٹر ورژن آف دیم سیلف. لیکن پیرنٹس آیا جو آپ کی ٹریننگز میں آ رہے ہیں, when they become parent they will be a much better parent. What's for the existing huge number of parents جو کہ آ رہے ہیں اور وہ بچوں کے یہی کہہ رہے ہیں کہ بس چپ ہو جاؤ, یہ مت کرو, زیادہ سوال مت پوچھو. So what's about that? Is there like any specific programs that you run for parents as well? ابھی وہ JLC کی بات ہو رہی تھی, جونیئر لیڈرز کانفرنس, اس کے آخر میں ہم پیرنٹس کو بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ 2 گھنٹے کا سیشن کرتے ہیں کہ اب جو آپ کا بچہ گھر آ رہا ہے نا 3 دن اٹینڈ کر کے, وہ ایک نیا بچہ ہے اور اس کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو وہاں پر ان کی زیادہ جو ان کے کویسچنز آتے ہیں, جو ان کی پریشانیاں ہیں, وہ زیادہ تر ایک ہی ٹائپ کی ہیں کہ نمبر اس کے زیادہ آ جائیں, بس ایک ایسے آ جائے اس میں. اچھا, پیرنٹس کے ہم سیشنز کراتے ہیں, ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ آئیں ٹریننگ لیں. وہ کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے کہ ہم نے اپنے بچے کو کیسے پالنا ہے. اچھا, ان کی اور کیا فکریں سنیں ذرا, سوال کیا آتے ہیں. میرا بچہ وین میں جاتا ہے اسکول اور وین والا انڈین گانے لگاتا ہے, یہ ہمارے گھر کے ماحولس کے خلاف ہے, آپ بتائیں کیا کریں. آپ سوچیں, لیول دیکھیں فکر کا, یعنی آپ کی اپنی تربیت پہ اتنا کم کانفیڈنس ہے کہ وہ بچہ انڈین گانے سن کے پھر جائے گا کیا؟ بس یہ اقدار سکھائیے آپ نے گھر میں. ایموشنل انٹیلیجنس از ڈائریکٹلی لنک ٹو دا ویلیوز یو لیو. آپ بچے کو 1 گھنٹہ ایمانداری کا لیکچر دے دیں اور پھر بچہ آ کے کہے صدیقی صاحب آئیں اور ابا کہیں, اب ان کو بولو میں گھر پہ نہیں ہوں, تو وہ گھنٹے کا لیکچر کا عمل, کیونکہ سینگ از بلیونگ, ہیئرنگ از ناٹ بلیونگ, ختم ہو گئی بات. تو یہ لیول ہے پیرنٹس کا. اچھا, اس لیے چھوڑو, یہ ڈینٹنگ پینٹنگ کے لیے ہم نہیں آئے, بہت محنت لگے گی ایگزسٹنگ پیرنٹس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرنا, اور ان کے وہ جو دراریں ہیں وہ رہ جائیں گی پھر بھی. تو ہم ان بچوں کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ جب پیرنٹ بنیں گے, جو آنے والی جنریشن ہے, وہ اچھا 20 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں, اس میں سے آلریڈی بہت سے بچے ماں باپ بن گئے ہیں اور کر رہے ہیں. So you comes from a perfect family because you have accomplished so much and you have come a long way. اور شاید ہی بہت کم لوگ ہوں گے پاکستان میں جو کہ اس لیول پہ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ میں. سو کین آئی گیس لائک کہ جو آپ کے پیرنٹس تھے ور دے لائک پرفیکٹ پیرنٹس بیکاز یو آر اے پرفیکٹ کڈ, ناٹ اے کڈ یو آر, بٹ آپ اس پروسیس سے جب گزری تو ہاؤ یور پیرنٹس ور ٹریٹنگ یو, کہ جو آپ کی یہ جو آج ہم شیریں آپا کو دیکھ رہے ہیں جس مقام پہ, تو آپ کی لائف میں آپ کے پیرنٹس کا کتنا کردار تھا؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. دیکھیں, میرے ابا لاہور موچی دروازے سے ہیں, لیکن 60 سال انہوں نے پشاور اسلامیہ کالج پشاور یونیورسٹی کو اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کی. میری امی جرمن تھی. شی کیم وین شی میرڈ مائی فادر اینڈ دے پشاور آئے وہ, اینڈ شی اسٹارٹیڈ دا گویٹ انسٹیٹیوٹ ایٹ پشاور یونیورسٹی. تو ہم رہتے پشاور یونیورسٹی میں تھے. مائی فادر واز دا ڈائریکٹر آف فزیکل ایجوکیشن. تو 7.5 فٹ اونچا مرد, ایسے ڈشکرا, صبح اٹھ کے 2000 دفعہ رسی ٹاپنا, 16 کلومیٹر کی دوڑ لگانا, پورا دمبا خود کھا جاتے تھے. اور وہ بھی ایسے, وہ ہی واز بائی کوالیفیکیشن ہی واز اے پہلوان. جی, ہی واز اے ریسلر اینڈ باکسر بائی کوالیفیکیشن, رائٹ. تو میرے گھر میں تو ہم لوگوں کا, میری بہن اور میں بس 2 ہیں, ہم لوگوں تو کپس ہی کپس ہوتے تھے. جیولن تھرو, ڈسکس تھرو, لانگ جمپ, میراتھن رننگ, کرکٹ, ٹینس. آئی بین پنجاب ٹینس چیمپئن, آئی بین پنجاب سوئمنگ چیمپئن. ہم لوگوں نے انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کیا ہے. میری ماں نے کہا تو نے ہر چیز سیکھنا ہے. میں نے جاپان تک کلاسیکل ڈانس پرفارم کیا ہے. میں نے اسٹیج پہ اتنا تھیٹر کیا ہے.
میں نے کیٹ واکس پہ ماڈلنگ کی ہے, ٹی وی کے اشتہار کیے ہیں, لان کے اشتہار, مکھن کے, صابن کے, سب کچھ آپ نے کرنا ہے. سلائی کڑھائی کے اسکول میں جا کے سیکھا ہے کیسے سلائی, میں غرارے سی سکتی ہوں, سب کچھ, میں کھانے پکانا, بیک, ایوری تھنگ. شی سیڈ ٹائپنگ, ٹائپ رائٹر پہ نہیں, میں بٹھا کے ہفتے میں ایک دفعہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے ٹائپنگ کرو. اٹس اے اسکل, یو گاٹ ٹو لرن اٹ. اور پھر ہر ڈرل مشین چلانا, گھر کے سارے پلمبنگ, بجلی کے کام ہم خود کرتے ہیں, ایوری تھنگ. میرا ٹول باکس آپ دیکھیں کتنا زبردست. مجھے اپنے جولری باکس کا کچھ نہیں پتا, مجھے اپنے ٹول باکس کا سب کچھ پتا ہے. آؤٹ آف دا ورلڈ. میں فرسٹ ٹائم گاڑی چلانا, سائیکل پہ جانا, پہاڑ چڑھنا, یو نیم اٹ. ہر فن مولا, ملٹی ٹیلنٹڈ. فن مطلب ماسٹر میں کسی میں نہیں ہوں, بٹ آئی ایم اے جیک آف آل ٹریڈس. یس. besides your parents, who are your mentors? رائٹ. اب ایک اور چیز, امی ہمیں دنیا بہت دکھائی ہے. اب جیسے میں 2 دفعہ یورپ سے بائی روڈ پاکستان آئی ہوں, 2 دفعہ بائی شپ آئی ہوں. افغانستان میں نے سارا بائی روڈ دیکھا ہے, رشیا تک ہم بائی روڈ گئے ہیں. تو وی ور ناٹ ویل ٹو ڈو, لیکن جتنے پیسے بچتے تھے ہم کہیں نہ کسی طرح بس میں چڑھ کے دنیا دیکھنے نکل جاتے تھے. تو دیٹ ایکسپوجر, وہ نہیں کہ شاپنگ کرنی ہے یا کچھ, نہیں, کہ یہ رومن ہسٹری کیا ہوتی ہے, گریکس کب آئے تھے, کیا اس کے سائنز ہیں, پلر کیوں لمبا ہوا ہے, آرچز کیوں اس طرح ہو گئے. So all of that. So what was your My question, besides my yes, role models? Yeah. So my parents, my father was a غیرت مند. ان سے میں نے غیرت سیکھی کہ ہر کام خود کرو, کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہو کہ آؤ مجھے یہ لا دو وہ لا دو. کوئی نخرے وخرے کوئی بھی نہیں ہے ہمارے. امی سے میں نے ڈسپلن اینڈ لو, جس میں ٹرسٹ آ جاتا ہے. So we were brought up in these 3 words which I realized when I grew up. اس کے علاوہ میرے پاس ظہیر کدوائی ٹائپ مینٹورز, کامران رضوی ٹائپ. My husband is my biggest mentor. My 2 boys, my sons are now 40 and 39. MashaAllah. They are my biggest mentors. My sister is my guiding star. So my entire family, and I've got very few friends, but all my 3 friends, my best friends are my mentors. So I've been steered, and اس کے علاوہ آپ کسی سے بھی کچھ لے سکتے ہیں. میرا دھوبی, میں دھوبی کو کپڑے لینے جاتی ہوں, وہ مجھے کوئی گر کی بات سکھا دیتا ہے. یا آپ سبزی والے سے 2-4 باتیں تو کرو. آپ ٹیکسی میں بیٹھتے ہو, رکشے میں بیٹھتے ہو, میں بہت پھرتی ہوں رکشوں وغیرہ, ان سے پوچھو سوال, وہ آپ کے استاد بن جاتے ہیں. آپ چڑیا کو دیکھو, آپ گھاس کو دیکھو, آپ پانی کے گھونٹ کو دیکھو, آپ کو سبق سکھاتا ہے. آپ او میں رہو نا, feel the nature and the environment around you, that you are alive. آپ کے اندر that's very دل deep. دھڑک رہا ہے, کسی وجہ سے دھڑک رہا ہے. اس کو سنک کرو, موجوں سے, ہواؤں سے, جھرنوں سے. میڈیٹیٹ کرو. اللہ نے آپ کے شولڈرز پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے یوتھ کو امپاور کرنے کی, اور آپ کی محنت تو چل رہی ہے, لیکن آپ کو کبھی کبھی یہ تو فیل ہوتا ہوگا کہ یار کام بہت بڑا ہے اور شاید میرا میسج ماسز تک نہ پہنچ سکے. کبھی کبھی ڈپریشن, فرسٹریشن تو ہوتا ہوگا. ہاؤ یو کیپ یور سیلف انسپائرڈ؟ بہت اچھا. بلکہ 5 years انٹو جب ہم ینگ لیڈرس کانفرنس کر رہے تھے اس یوتھ کے ڈیولپمنٹ کے کام, تو 5 سال بعد میں نے ایک دن بالکل ہی ہار مان لی. کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہو, ڈوب مرے سارے. تو اسی وقت میرے کالگ کامران رضوی کا فون آیا, تو ان کو میں نے کہا اس وقت میری یہ حالت ہوئی ہوئی ہے, میں SOL بند کر رہی ہوں. تو انہوں نے مجھے 2 جملے بولے. ڈونٹ ٹیل یور گاڈ ہاؤ بگ دا اسٹارم از, ٹیل دا اسٹارم ہاؤ بگ یور گاڈ از. اپنے اللہ کو یہ مت بتاؤ کہ طوفان کتنا بڑا ہے, طوفان کو بتاؤ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے. اور اس دن کے بعد آئی ہیو نیور بین ڈپریسڈ اور لو. ہمارا کام ہے, بلے شاہ نے کہا تھا کہ دیتے جاؤ, دیتے جاؤ, کرتے جاؤ. کیا کرنا ہے, یو ہیو ٹو, مالی دا کام ہے پانی دینا, پانی دیتے جاؤ. وائی آر یو ایکسپیکٹنگ کہ یوتھ کل کو ٹھیک ہو جائے گا؟ میں نے 400 سال کا ویژن بنایا ہے. 400 سال میں زندہ نہیں, میرے اولاد نہیں, ان کی اولاد نہیں. ہمارا کام ہے مشقیں ڈالتے جاؤ. یہ نہ دیکھو کہ بیج کون سا نکل رہا ہے کون سا نہیں. ایمان کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے نا, ہو رہا ہے. اور میں بتا رہی ہوں آپ کو, پاکستان کی جڑوں میں ایک انقلاب شروع ہو چکا ہے. یہ خونی نہیں ہے اور شور ہنگامے والا نہیں ہے, یہ پیار, محبت, عزت, ایمانداری کا انقلاب ہے جو میرا نوجوان لا رہا ہے اس وقت. Amazing, amazing.
Ma'am, before we conclude this podcast, any last words, any last message for those who are listening to you and they are depressed کہ یار پاکستان میں ہمارا کچھ نہیں ہونے والا. What would you say to them? پاکستان میں ہی ہوگا. جہاں مسائل ہیں وہیں تو اپرچونٹی ہے. یہ دیٹس ٹرو. اللہ نے کہا ہے نا میں تیرا پیٹ بھروں گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا سر کا درد میری پیناڈول کی فیکٹری ہے. آپ کو کنگھی چاہیے، کنگھی والے کی فیکٹری ہے. گٹر جہاں نکل رہے ہیں نا، بیرن گٹر، دماغ کے گٹر، منہ کے گٹر اور روڈ پہ گٹر، وہیں تو ساری اپرچونٹی ہے. لیکن رسک لینا ہے. گٹر کا ڈھکنا کھولو اور اس کے اندر جاؤ گے تو صحیح ہوگا. نہیں ہوگا تو ختم ملک. سوری، آپ آرام سے منجی پہ بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے. آپ کھولیں ڈھکنا. یہ گند نہیں ہے، اس کی صفائی ہے. Thank you very much, ma'am, for your invaluable time and some amazing deep conversation. Thank you for your fabulous questions and your deep listening that you both were doing. Thank you very much, ma'am, and once for again. the crew also. Thank you, audience, for listening to this podcast. Make sure you like this video and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel. Thank you once again.